بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد امین، شعبہ تحفیظ کا ایک ادنا خادم ہوں۔ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے طلبہ تحفیظ کی پیچیدہ باتوں کو ذکر کرتا رہتا ہوں، جیسا کہ ایک کلپ ہے ہماری کہ طلبہ تحفیظ امتحان کی تیاری کیسے کرے۔ اس کے تحت ہم نے ایک بات بطور مذاکرہ پیش کی تھی کہ ایام امتحان میں آموختہ مضبوط ہو جانے کے بعد قدر توجہ متشابہات پر کرنی چاہیے کہ مبادا بروز امتحان متشابہ میں الجھ کر کسی سوال کو خام کر کے نہ رکھ دے۔ یہ حافظ قرآن متشابہ تو بھائی متشابہ ہے، وہ ایام امتحان میں بھی لگ سکتی ہے، غیر امتحان میں بھی لگ جاتی ہے، آموختہ سبق پارہ میں بھی لگ سکتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں تراویح میں بھی لگ جاتی ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں کبھی اس متشابہ نے ہم میں سے کسی کو بھگایا بھی ہوگا، مار بھی کھلائی ہوگی، حتیٰ کہ بعضوں نے مدرسے بھی چھوڑے ہوں گے، تو بعضوں نے چھوٹی موٹی تنبیہ برداشت کر کے حفظ مکمل کیا ہوگا۔ ابھی بھی متشابہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، رمضان المبارک میں تراویح میں بھی پیش آتی ہے، تو اس کو سلجھانے میں کبھی کبھی 2 رکعت کی جگہ 1 تو کبھی 3 رکعت بھی پڑھا دیتے تھے۔ جی، ہم حفاظ کرام گھسی پیٹی ایک متشابہ کو یاد رکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں اتنی یا بنی ہے۔ ارے حافظو، پارے کے بجائے پورے قرآن مجید میں کتنی یا بنی ہے یہ یاد کرو تو بہتر ہوگا۔ ایک خادم قرآن نے لکھا ہے کہ متشابہات پورے قرآن مجید میں 40 قسم کی واقع ہوئی ہے، ہم تو ایک قسم بھی نہیں جانتے ہیں۔ خیر، بات کافی لمبی ہو گئی۔ متشابہات کو یاد رکھنے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے۔ صرف سبق پارہ اور آموختہ سنانے سے حافظ نہیں ہو جاتے۔ پختہ حافظ بننے میں متشابہات کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک پختہ حافظ کے لیے متشابہات پر عبور رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو جانتے ہیں آج کی متشابہ مقام کو کہ قرآن مجید میں نفعا ولا ضرا اور ضرا ولا نفعا کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو سب سے پہلے نفعا ولا ضرا کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نفعا ولا ضرا کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن مجید میں نفعا ولا ضرا 3 مقامات پر آیا ہے۔ سنتے ہیں ان 3 مقامات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ پیارے حفاظ کرام، آپ نے نفعا ولا ضرا کے جمیع مقامات کو سنا اور سمجھا۔ اگر قرآن مجید میں کوئی اور مقام پر ہے یہ متشابہ تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ اب ہم دوسرے مقام کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ضرا ولا نفعا کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن مجید میں ضرا ولا نفعا 4 مقامات پر آئے ہیں۔ سنتے ہیں چاروں مقامات کو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ پیارے حفاظ کرام، آپ نے ضرًا ولا نفعا کے چاروں مقامات کو سنا اور سمجھا۔ مزید کوئی پانچواں مقام آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتلائیں۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین، آج آپ نے ایک متشابہ کو اچھے سے سنا اور سمجھا۔ مزید ایسے متشابہات کے مقامات کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی ہی سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔